نحمد نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ الانعام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ میں بن گئے، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانعام میں مشرکین مکہ کی، مشرکین کی، جنرلی عرب کے مشرکین کی، ان کے عقائد کی گمراہی کے بارے میں بتایا، ان کے غلط طریقوں کی تنقید کی، ان کی تردید کی اور توحید کا میسج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرمائی سورہ الانعام میں کہ وہ کس طرح سے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو جائز بناتے تھے اور اللہ کے جائز کاموں کو حرام بناتے تھے۔ سورہ انعام ہی کی 153 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے اور اسی کی پیروی کرو، اور اگر بہت سارے مختلف راستوں پر نہ جاؤ، بہت سے الگ راستوں پر نہ جاؤ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر تم الگ راستوں پر نہ جاؤ۔ اگر اللہ کا سیدھا راستہ بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے صحیح دین بتا دیا، اگر پھر بھی اس کو چھوڑ کر تم الگ الگ راستے پر جاؤ گے تو یہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واضح کر دیے ساری چیزیں تم کو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح کے مضمون جو ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 اور 53 میں بھی ہے۔ سورہ یونس کی آیت 19 میں ہے، سورہ بقرہ کی 213 آیت میں ہے۔ تو ان سب کی خلاصہ، ان سب آیتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے شروع سے، اور اگر اس دین کو چھوڑ کر انسان اپنے اپنے دین بنا لیتا ہے، اپنے اپنے طریقے پر چلتا ہے، تو پھر وہ سارے راستے ان کو گمراہی پر لے جاتے ہیں اور آخرت کے برے انجام کو لے جاتے ہیں۔ اسی مضمون کو یہاں پر واضح کیا گیا، کیونکہ اب حجت تمام کر دی اللہ نے، تمام قسم کے ان کے عقائد کو، غلط عقائد کو بھی بتایا، ان کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا، اور گمراہی کا برا انجام بھی بتا دیا۔ اب جو ہے ایک واضح ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے، اس پر چلو، اور اس پر نہیں مانو گے تم تو پھر تمہارے اندر قواری ہو جائے گی، تم غلط طریقوں پر چلے جاؤ گے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 159 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اب سارا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ غلط طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، یہ صحیح دین کو نہیں اپنانا چاہتے، تو پھر آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھی یہ بات کہ اگر یہ اتنی محنت کے بعد بھی یہ مشرکین جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو اور آپ کے لیے بہت سی تکلیف دہ بات تھی۔ تو اب اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اِنَّا بے شک، الَّذِينَ وہ لوگ، فرقوا جنہوں نے الگ الگ کر دیا، دینہم اپنا دین، وکانوا اور ہو گئے، شیعاً گروہ، لستا نہیں ہے آپ، منہم ان کے بارے میں، فی شیء یعنی کہ آپ پر اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ پر ان کی گمراہی کا کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں مانے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوشش کر لی، اپنے طرف سے پوری طرح سے دین کو پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما بے شک، امرہم ان لوگوں کا جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں اور سارے سمجھنے کے بعد سارا کچھ ان کو بتا دیا گیا، ان کے سمجھنے کے بعد بھی اگر
وہ نہیں مانتے تو پھر اب ان کا معاملہ جو ہے اللہ اللہ پر ہے. ثم پھر یونبئہم پھر اللہ ہی ان کو بتائے گا بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یفعلون جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا اس کا پھر اللہ ہی ان کو بتائے گا کہ اب ان کا انجام کیا ہوگا. ایک طرح سے یہ حجت تمام کر دی گئی کہ اب ان کو سب کچھ بتا دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بھی یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ کا دین شروع سے یہ تمام انبیاء کرام جو بھی آئے وہ توحید کا پیغام لے کر آئے، بندوں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب کی خبر دی اور اچھے اور برے انجام کے بارے میں بتایا، اور انبیاء کی اطاعت ان کو مست بتائی کہ انبیاء کرام کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی پیروی کریں اور اس طریقے پر چلے جو اللہ نے ان انبیاء کو دکھایا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے پر چلے، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو انسان کے آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے گا. تمام انبیاء نے یہی کیا، ٹھیک ہے، یہی میسج دیا. لیکن ہوا یہ کہ انبیاء کرام کے بعد جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم جو ہے وہ اب انہوں نے اپنے دین کو نہ صرف بگاڑا بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس دوبارہ توحید کا میسج لے کر آئے، ان کے بگڑے ہوئے طریقوں کی اصلاح کے لیے آئے، تو وہ خود سے الگ سے گمراہ بن گئے، ایک الگ گروہ بن گئے، یہودی بن گئے، اور اللہ کے دین کو اس وقت انہوں نے ناقبول کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تو یہود اور نصارہ بھی الگ الگ چلے گئے، انہوں نے اپنا گروہ بنا لیا، اور مشرکین نے اللہ کے دین کو قبول نہ کیا اور وہ اپنے شرک کے طریقے پر چلے گئے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد، ان کی آمد کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نے نہیں آنا ہے، اور یہی جو دین قرآن اور حدیث کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، اب ہمیں اس پر ہی چلنا ہے، وہ اب سیدھا راستہ ہے. لیکن چونکہ انسان ہر دور میں سیدھے راستے سے ہٹنے کی ان کے اندر ایک بہت کم لوگ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، دنیا کی خواہشات یا ٹیڑھا پن، شیطان کا بہکاوا اور انسان کا غرور، تکبر، جو کچھ بھی ہے انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا الگ الگ راستہ بنا لیتا ہے. آج دیکھیں مسلمانوں میں بھی کئی گروہ بن گئے، حالانکہ اور ان میں بہت زیادہ اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ بھی دیا. یہ سارے پرابلمز کیوں آتے ہیں کہ اللہ کا دین صرف ایک ہوتا ہے اور لوگ اس میں اپنی خواہشات کو شامل کر کے اس دین سے اپنا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں اور شخصیت پسندی کر لیتے ہیں کہ اپنے جس کو مان لیا پھر اس کی غلط صحیح ہر بات کو پھر وہ اس پر ہی جم جاتے ہیں کہ نہیں، ہم بس ہم جس کو مان رہے ہیں، ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں اس پر ہم ٹکے رہیں گے، ہمارا ایک طریقہ صحیح ہے. اس وجہ سے پھر صحیح دین سے الگ ہٹ جاتے ہیں اور قرآن اور سنت کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے. حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں اور 71 یا 72 فرقوں میں، اور نصارہ بھی اتنے فرقوں میں جدا جدا ہو گئے. یعنی کہ یہود کے آپ دیکھیں کہ بہت سے یہود ہیں، مگر اگر ان سے آپ بات کریں تو ان سب کے مذہب میں فرق ہے، ان کے دین میں فرق ہوگا، کون سا یہودی کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کس ان کے مذہبی پیشوا کے پیچھے چل رہا ہے، اس لحاظ سے وہ ان کے اندر فرق ہے. اسی طرح عیسائیوں کے اتنے بے شمار گروہ ہیں، سب کی بائبل الگ ہے اور سب کے طور طریقوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اگر کبھی آپ عیسائیوں سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر بھی کئی بہت زیادہ بڑے بڑے ڈفرینسز ہیں ان کے گروہ، ان کے اندر بھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی بھی ایک فرقہ بھی ان کے اندر، نہ یہود میں نہ عیسائی میں ایسا رہا تھا کہ جو خالص دین پر تھا. اگر کچھ لوگ تھے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو، چونکہ وہ خالص دین پر تھے، ان کو پتا تھا کہ یہی طریقہ ہے، یہی دین ہے، اور ہم کو
ہر نبی، آنے والے نبی پر ایمان لانا ہے، تو وہ ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام ہی اللہ کا طریقہ ہے شروع سے، اور مسلمان ہونا ہی اللہ کا فرما بردار۔ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار۔ تو شروع سے جو بھی لوگ مسلمان ہوئے، ان کا نام، جو بھی اللہ کے فرما بردار ہوئے، جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی، اطاعت کی، وہ مسلمان ہی کہلائے۔ ہمارے قرآن اور سنت کی روح سے وہ مسلمان ہی تھے۔ نہ اللہ نے یہودیوں کو یہودی کہا، نہ عیسائیوں کو عیسائی کہا۔ انہوں نے اپنے نام خود بنائے، اور مشرکین نے اپنے بتوں کے لحاظ سے اپنے عقائد الگ سے بنائے۔ لیکن اب امت مسلمہ بھی انفارچونیٹلی، اسی حدیث میں ہے، میں حدیث پوری پڑھ لیتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کے 71 یا 72 فرقوں میں، یہود 71 یا 72 فرقوں میں، اور نصارہ بھی اتنے فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں۔ اچھا، پھر دوسری ایک حدیث اسی مفہوم کی ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان روایت ہے، راوی ہے اس کے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا، یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں، ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو گئی، اور یہ ملت یعنی کہ امت مسلمہ 73 ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو جائے گی۔ تو 72 آگ میں ہوں گے اور ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ یہودی 72 فرقوں میں، اہل کتاب 72 فرقوں میں ہوئے، یہودی اور عیسائی کے بارے میں کہا، اور ملت اسلامیہ جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور اس میں سے 72 آگ میں جائیں گے۔ آگ میں دیکھیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مگر آگ میں کیوں جائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی شکل بدل لی، اب بدعات کے دین کو بگاڑ لیا۔ یہ سخت وعید ہے کہ 72 گروہ کو جہنم میں جانے کی اس میں وعید ہے، صرف ایک گروہ مسلمان صحیح دین پر ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے اسی مفہوم پر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک ملت، یعنی یہی جو آگے کا کہا گیا کہ 72 فرقے اہل کتاب کے اور 73 فرقے امت مسلمہ کے، تو سب گروہ جہنم میں ہوں گے سوائے ایک گروہ کے۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے، یعنی وہ کون سا گروہ ہے جو کہ جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس عقیدے پر، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام نے جس کو فالو کیا، وہی دین جو گروہ فالو کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ ترمذی میں ہے۔ اس مفہوم کے حدیث کے کئی حدیث موجود ہیں، اور یہ ڈرنے والی بات ہے۔ یہ سارے بغیر علم کے انسان کے دعوے ہیں، ورنہ اگر قرآن اور سنت کو سب فالو کرے صحیح طریقے پر تو پھر کوئی گروہ بندی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دیکھیے، اختلافات صحابہ کرام میں بھی تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اجتہادی اختلاف ہوتے تھے، سوچ کا فرق ہوتا تھا، یا کبھی کسی کے پاس ایک حدیث پہنچی کسی کے پاس نہیں پہنچی، اس وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہو جاتا تھا۔ مگر ان کا اختلاف ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کو علم آ جاتا، صحیح علم آ جاتا، تو وہ غلط بات کو چھوڑ دیتے، کبھی وہ غلط پر نہیں اڑے۔ اگر قرآن اور حدیث سے ان کو فوراً دلائل، روشن دلائل مل گئے تو پھر وہ اسی پر چلے۔ یعنی اپنے اختلافات کو صحابہ کرام کیسے دور کرتے تھے؟ قرآن اور حدیث کی طرف سے دور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی طریقہ بتایا ہے کہ اگر اختلافات ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو موڑ دو، یعنی کہ اختلافات کا حل وہیں سے ڈھونڈو، کیونکہ اللہ کا دین کامل ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں بھول گئے بتانا تو اب کیا کرے، اب تو ہم کو غلط طریقے پر ہی چلنا ہے۔ لیکن یہ بگاڑ کس لیے آتا ہے کہ
لوگ شخصیت پسندی میں، اپنی ضد میں، اپنے انا میں، کیونکہ یہ بھی ایک فخر کرنے کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، پھر وہ اپنی کچھ نشانیاں علامات بنا لیتے ہیں۔ مسلمان تو صرف مسلمان ہی ہے، اور مسلمان وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو اللہ کے رسول جس دین کو لائے اس کو قبول کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ آج کا جو اختلافات ہیں ہمارے، وہ اجتہادی اختلافات یا علم نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جب علم بتایا بھی جاتا ہے، جیسے اگر کوئی فرقہ غلط جا رہا ہے اس کو صحیح سامنے ان کے پاس دلیل لے آتے کہ بھئی دیکھو تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، یہاں پر حدیث ہے، یہاں پر قرآن ہے، اور واضح پتہ چلتا ہے کہ تم صحیح نہیں جا رہے ہو، تو بھی وہ نہیں مانتا۔ یہ جو ہے یہ گمراہی ہے، اور یہ اس کا انجام برا ہے۔ غلط بات پر اڑنا، یہ اس سے اسلام میں فرقے بنتے ہیں، اور یہ مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور جب اللہ کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے کوئی بھی، چاہے سالوں سے صدیوں سے ان کے خاندان میں ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، مگر وہ اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اس آیت میں یہ فرما دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذمہ داری پوری کر دی، آپ پر اب ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ کوئی اگر نہیں مانتا تو۔ لیکن اللہ نے یہاں پر دھمکی بھی دے دی کہ انما امرہم الی اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہی ان کو ثم ینبئہم، وہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ پھر بہت لیٹ ہو چکا ہوگا، تو انسان کو آج سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من، جو آیا بالحسنت، نیکی کے ساتھ، فلہو، تو اس کے لیے ہے عشر، 10 امثالہا، اس کے لیے 10 ہے اس نیکی کے برابر 10 کا اجر اس کو ملے گا۔ ومن جاء، اور جو آیا بالسیئۃ، برائی کو لے کر، فلا، تو نہ، یجزا، وہ دیا جائے گا، الا، مگر، مثلہا، اس کی برائی جتنا گناہ ہوگا اس کے برابر اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کے برابر اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ وہم، اور وہ، لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرف نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ کا فضل کا پتہ چلتا ہے کہ ہر نیکی کی 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، کم از کم 10، اس لیے کہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کا اجر 1 کا 10 منیمم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاص، نیت کی وجہ سے، اور انسان نے اپنی کن حالات میں وہ نیکی کی، کس قدر قربانی اٹھائی، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، اور کس نوعیت کی نیکی اس نے کی، ان چیزوں کے سبب سے اس نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک 700 گنا بھی کر دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں 273 میں ہم نے پڑھا تھا، اور سورہ بقرہ 261 میں، کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشے کو بڑھا کر 700 بالیاں اس سے دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے 10-20 اجر دیتا ہے، اور 700 تک بھی بڑھاتا ہے، اور انگنت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی 10 آیت میں بتایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی نیکی کا بے حساب، یعنی کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، اتنا بھی بڑھا کے اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں صبر جو ہے وہ بہت سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا فضل ظاہر کیا کہ انسان نیک اعمال کو، سیدھے راستے کو اپناتا ہے تو اس کو اللہ کا فضل کس قدر وسیع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عدل بتایا کہ جو گناہ کرنے والا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کو ان کے ایک بدی کا بدلہ ایک ہی ملے گا، ایک سے زیادہ بدی ان کی نہیں کاؤنٹ ہوگی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے،
تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کہ نیکی کا صرف ارادہ کیا، نیکی نہ کر سکا تو اس کو ایک نیکی کا فائدہ مل گیا پھر بھی. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا ہے کہ انسان کا ارادہ تھا پکا، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پوری کوشش ارادے کے باوجود کوئی کام نہیں کر سکتا، تو چونکہ اس کی نیت تھی تو اس کو یہ ایک نیکی لکھ دی گئی. اگر وہ اس نیکی کو پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا یا پھر 10 سے بڑا کے 700 گنا یا پھر ان گنت اتنے دفعہ کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اتنا سارا اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. نیکی یہ تو نیکی کا حساب ہو گیا. گناہ کے لیے کیا حساب ہے کہ جب انسان کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے پوری نیکی لکھی جاتی ہے. میں حدیث کو دوبارہ پڑھتی ہوں. ابن عباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگر کرے تو 10 سے لے کر 700 گنا سے بہت گنا تک لکھی جاتی ہے. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے پوری نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہے، یا اللہ عز و جل اس سے بھی مٹا دیتا ہے. اور اللہ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ اس ایک برائی کو بھی مٹا دیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اس کو، اللہ چاہے تو اس کو ایک برائی کے برابر اس کو بدلا دے. اور اگر انسان نے برائی کا ارادہ کیا پھر اللہ کے ڈر سے نہ کی تو اس کو اس برائی کو چھوڑنے پر بھی ایک نیکی کا اجر ملتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہیں گے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن وہ ظاہر اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے اور بندے کے اعمال سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر نہ معاف کرے تو پھر وہ شخص ہلاک ہونے والا ہے. یعنی ایک برائی سے بھی اگر اللہ نہ معاف کرے تو وہ بندہ عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جب ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو نہیں کرتا تو اس کو ایک نیکی کا اجر ملتا ہے. تو اس میں حافظ ابن کثیر نے اس کو تین طرح سے بتایا ہے کہ اگر تو انسان کا ارادہ تھا برائی کا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس برائی کے کام کے ارادے کو ترک کر دے تو پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا شخص جس کا برائی کا ارادہ تو تھا لیکن وہ غفلت کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے نہ کر سکا وہ کام، تو پھر وہ بھول گیا کہ مجھے یہ کرنا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کو نہ گناہ ملے گا نہ ثواب ملے گا. یعنی ایسے شخص کو نیکی کا ثواب نہیں ملے گا جس کا ارادہ تھا گناہ کا مگر اس نے کسی وجہ سے بھول گیا اور وہ چھوڑ دیا وہ گناہ. اس کے دل میں اللہ کا خیال نہیں تھا مگر بس وہ گناہ کا کام وہ نہیں کر سکا. یعنی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنے والے کو ایک نیکی کا اجر، مگر اللہ کا خوف نہیں تھا مگر بس گناہ کا ارادہ کیا پھر نہ کیا تو اس کو نہ گناہ نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا. لیکن اگر کسی نے پکا ارادہ تھا اس کا نیکی کرنے کا مگر اللہ کا اذن نہیں تھا وہ کام نہیں کر سکا، ایسے انسان کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو قاتل کا تو سزا ملے گی مگر مقتول کو کیوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کے ارادہ رکھتا تھا. یعنی کہ جب 2 انسان لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے تلوار سے لڑ رہے ہیں تو ظاہر دونوں کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو مار دوں میں اس کو مار دوں، لیکن ایک مر جاتا ہے دوسرا بچ جاتا ہے مگر جہنم میں دونوں جائیں گے کیونکہ قتل کی سزا جہنم ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اخلاص کے ساتھ کفارہ ادا کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان ارادے سے قتل کرتا ہے کسی کو تو پھر جہنم میں جائے گا. پھر چاہے وہ دو لڑ رہے تھے، ایک نے کر لیا ایک نے نہیں کیا، اس کا برائی کا ارادہ پکا تھا، اس نے کوشش بھی کی مگر نہ کر سکا تو اس کو بھی
وہی سزا ملے گی جو قاتل کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قل، تو اس آیت کا خلاصہ یہ آیت یاد رکھنے والی ہے کہ انسان اپنے لیے نیکی کے سوچتا رہے کہ ایک نیکی سے کئی گنا بڑھ سکتا ہے، تو ہر نیکی میں ہم جب کریں تو اخلاص پکا کریں، اور ہماری ہر نیکی کے لیے انسان حریص ہو، تو انشاءاللہ ہمارا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور جب گناہ کا خیال آئے تو انسان گناہ سے اللہ کو یاد کر لے اس وقت، تو انشاءاللہ وہ گناہ سے بچے گا، اور اس کو اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک نیکی کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن اپنی نیت کے ساتھ، ارادے سے، کوشش کے ساتھ گناہ کرنا، تو یہ اللہ کا عدل ہے کہ پھر اللہ ایک ہی سزا دیتی، یعنی ایک گناہ کے برابر اس کے سزا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک گناہ پر بھی انسان پکڑا گیا تو آخرت کی سزا اتنی بری ہے کہ انسان سمجھنے کہ ہلاک ہو گیا، تو انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے ہے قل، کہہ دیجئے، اننی، بے شک میں، ہدانی، مجھے ہدایت دی، ربی، میرے رب نے، صراط، سیدھے راستے کی، مستقیم سیدھے، دینن، دین ہے، قیمن، قائم، قیمن یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، قیمن مبالغہ کا صیغہ ہے، قائم مضبوط اور سیدھا، سراسر عدل والا دین، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا کہ سراسر عدل والا دین ہے، قائم مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ بے شک مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی، اور اس دین کی جو کہ بالکل عدل والا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، ملتا، یہ جو طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حنیفن، جو کہ یکسو تھے، وما کان، اور نہ تھے وہ، من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، صرف اللہ کی توحید پر قائم تھے، اللہ کے مکمل فرما بردار تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب سب کے سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرتے تھے کہ یہ ہمارے دینی پیشوا ہے، ہم ان کے مذہب پر ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے اس کی ہمیشہ تردید کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو دین تھا سیدھا، قیم، توحید والا، اس پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہے، اور باقی لوگوں کا دعویٰ غلط ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے یہ ہدایت کا راستہ بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جو راستہ پسند کیا ہے، جو ہدایت کا راستہ پسند کیا ہے، وہ راستہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر تھے، تو سچا، سیدھا، نہایت مضبوط اور توحید اور مکمل اطاعت والا دین پسند کیا ہے اللہ نے، جس میں بندہ اللہ کی اطاعت پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے مشکل سے مشکل بھی احکامات آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر چوں چرا کے ان احکامات پر عمل کرتے چلے گئے۔ قل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، صلاتی، میری نماز، اور صلات یہاں پر پوری جسمانی عبادات، قلبی عبادات اور زبانی عبادات سب اس صلات میں آ جاتی ہے۔ یہ صلات کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں تمام جسمانی عبادات، زبانی تسبیحات بھی، اور انسان کے دل جو اللہ کی طرف، انسان اپنے دل میں جو اچھی باتیں سوچتا ہے، اچھی پلاننگ کرتا ہے، یعنی ہر کوئی، یہ تمام عبادات میری اور نسکی، اور میری قربانی۔ نسک کے دو معنی ہیں، نسک کا مطلب ہوتا ہے قربانی، یہاں پر زیادہ علماء نے یہ کہا کہ زیادہ معنی یہاں قربانی کے معنی میں، کیونکہ مشرکین مکہ کے لیے بتوں پر جانور قربان کرنا یہ بہت بڑی عبادت تھی، اس وجہ سے ان کو خاص طور سے ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی صرف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ چونکہ مشرکین جانوروں کو دیوتا کے نام پر اور اپنے معبودوں کے نام پر قربان کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب جو ہے عبادت کے طریقے بھی ہے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورہ حج میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے بنائے، قربانی کا طریقہ بھی اور عبادت کا طریقہ بھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں ہماری عبادت یا حج کے طریقے بتا دے۔ تو نسک کا مطلب قربانی بھی ہے اور میری ساری عبادات بھی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں معنی ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میری ساری عبادات، جسمانی عبادات، زبانی عبادت، دل کی عبادات، میری قربانی اور میرے جو کچھ بھی میں نیک کام کروں سارے کے سارے میرے، اور محیایا، اور میری زندگی کا جو بھی وقت اللہ نے مجھے دیا ہے وہ سب کا سب، ومماتی، اور میری موت تک میں جو کچھ بھی کروں میرا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ للہ رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے اعلان کروا دیا میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں یہی کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو گویا کہ ہم سب کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت ہم پر فرض ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد، ہماری عبادات، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی اور موت میں جو بھی ہمارا وقت ہے ہمارے پاس، یہ سب اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس میں شرک یا کسی اور کی رضا پر اللہ کی رضا کو ہمیں ترجیح نہیں دینی۔ دیکھیں انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کام کر سکتا ہے دنیا میں، لیکن کوئی ایسا کام جو دوسرے کی خوشی کے لیے ہم کرتے ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے تو وہ کام شرک ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یعنی ہمیں مکمل فرما بردار ہونا ہے کہ ہماری زندگی اور موت بھی بس اللہ کے لیے ہے، ہماری زندگی کا سارا وقت اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہلوانا یہی ہے کہ امت کے لیے یہی حکم ہے۔ پھر لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک اللہ کا، وبذالک، اور بھی ساتھ اسی کے امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا، اور میں اولو، سب سے پہلا، المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ حکم دیا وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، تمام عبادات یہ نہیں تھی کہ امت پر ہے، مگر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے فرما بردار آپ تھے، اور پھر اسی کا حکم آپ کو دیا گیا اور اسی کا حکم ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن انسان اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے یا کسی اور بندے کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ بھی شرک کی قسم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری بھی شرک اصغر ہے۔ تو انسان کو یہ ہم کو بھی اس پر یہ نہیں کہ ہم اس سے بالکل بری الذمہ ہے، ہمارے لیے تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے لیے ہمیں کوئی اس میں دھمکی نہیں ہے، یا ہمیں اس میں کوئی سبق نہیں ہے، نہیں، ہم کو بھی اس میں سبق ہے، اور ہم ہی کو سبق ہے، کیونکہ یہ جو گزرنے والی تو گزر گئے، یہ امتیں تو چلی گئیں، اب ہم کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا اولین مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائے، اللہ کے مکمل فرما بردار ہو جائے۔ قل، کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابغی، میں تلاش کروں، ربن، کسی رب کو، وہ اور وہ رب ہے، کل شیء، ہر چیز کا، ولا تکسب، اور نہیں کماتا، کل، ہر نفس، الا، مگر، علیہا، اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ جو انسان کچھ بھی کماتا ہے تو، اور کمائی کیا ہوتی ہے، انسان خاص محنت کسی کام کے لیے کرتا ہے اور پھر جو حاصل ہوتی ہے وہ کمائی ہے۔ تو انسان جو اختیاری طور پر جتنے بھی کام کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کی کمائی ہوتی ہے، چاہے وہ گناہ کے کام کرے چاہے وہ نیکی کے کام کرے، لیکن انسان جس کام کے لیے ارادے سے کرتا ہے تو وہ پھر اس کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہر نفس کی کمائی اسی کے لیے ہے، اس کا ذمہ داری اسی پر ہے۔ ولا، اور نہ، تزرو، نہ بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ، بوجھ اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، اخرى، کسی دوسرے کا۔
ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ تو پھر وہ بتائے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم، فیہ جس میں تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی، پھر تمہاری رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اصل میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی خود بھی اللہ کو رب مانتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بالکل نہیں جانتے تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، مگر وہ کئی معبودوں کو انہوں نے شامل کر رکھا تھا عبادت کے لیے۔ تو رب مانتے تھے، اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو خالق مالک اور مدبر تو مانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اور اللہ ہی کے ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہے، ہم کو موت بھی وہی دے گا، اور اللہ ہی ہمارے معاملات کا مکمل طور پر اختیار اللہ ہی کو ہے، یہ سب جانتے تھے، مگر وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت ہم کریں گے، ان سے ہم اچھا تعلق جوڑیں گے تو یہ ہماری آخرت میں اللہ کے نزدیک سفارش کریں گے، ہماری مدد کریں گے، تو اس لیے وہ دوسروں کو پکارتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اس کے دلائل دی، اور رب سے مطلب اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تم کو تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، تم کو جو فائدے پہنچ رہے ہیں اللہ ہی کی طرف سے پہنچ رہے ہیں، تمہاری جو ضرورتیں پوری ہوتی ہے اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ تو پھر جو رب اکیلا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارے معاملات کا مدبر ہے، اسی کے پاس تم کو جانا ہے لوٹ کر، وہی تم کو آخرت کی جزا سزا دے سکتا ہے، تو پھر عبادت کے قابل بھی بس وہی ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل اللہ نے کئی بار دی ہے قرآن میں کہ وہی معبود ہو سکتا ہے، اور اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جو کہ تمہارا رب ہے، یعنی جو تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ تم چاہے اللہ کو مانو، لیکن تم اپنے آبائی دین کو مت چھوڑو، یعنی جو مسلمان تھے ان سے کیا کہتے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کو مت چھوڑو، اور ہمارے ساتھ تم بھی ان کے ہمارے ساتھ تم پیروی کرو، ہم جو ان کی عبادتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، اگر یہ تو اس میں کوئی گناہ ہے نہیں کیونکہ یہ فائدہ ہی ہے تمہارا، لیکن اگر گناہ ہوگا تو پھر ہم اس گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ اس طرح سے مسلمانوں سے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ گناہ تو کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دے، تو جس نے جو گناہ کمایا وہی اس کی سزا پائے گا۔ سورہ عنکبوت میں بھی یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کوئی جان بھی کوئی گناہ کماتی ہے تو وہ اسی پر ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ انعام 131 میں بھی یہی فرمایا، سورہ فاطر 18 میں بھی، سورہ نجم لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کوئی وزن بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ آخرت میں نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے گناہ خود اٹھائے گا، اور اسی کا حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے جَعَلَكُمْ جس نے تم کو بنایا، خلائف جانشین الارض زمین پر، ورفع اور بلند کیے، بعدکم بعض کو تم میں سے، فوق اوپر بعض کے، درجات میں، اللہ نے مختلف انسانوں کو مختلف درجات دیے، کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو عقل دی، کسی کو شکل دی، کسی کو جو چاہا اللہ نے دیا، لیکن اللہ کی ان ساری نعمتوں کا مطلب کیا ہے کہ سارے لیبلوکم، اللہ کا مقصد کیا ہے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ چیزیں دینے کی، کہ تاکہ اللہ آزمائے تم کو ان نعمتوں میں کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا۔
فیما آتاکم، جو تم کو نعمتیں عطا کی اللہ نے، اس نے تمہیں آزمایا، یعنی دنیا کی نعمتیں، جہاں دنیا کا سامان ہے، دنیا کی ضرورت ہے کہ ہم کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بہت کم دیا، تو یہ سارے امتحان بھی ہے ہمارا اس میں، کہ جس کو جو نعمت ملی اس سے حساب لیا جائے گا کہ اس نے اس نعمت پر اللہ کا کتنا شکر کیا اور اس نعمت کو کس طرح اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ اور بے شک ربک، تیرا رب، سریع العقاب، بہت جلد جو ہے وہ سزا دینے والا ہے، یعنی حساب قریب آ رہا ہے تمہارا، تو تمہارا حساب ہوگا اور تم کو جو نیکیاں ملی، جو درجات ملے، اس کے مطابق ہوگا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور، البتہ غفور ہے، اور رحیم ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، ان کو بڑا ظلم تھا، بڑا تکبر تھا کہ ہم مکہ کے متولی، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم تو بڑے عزت دار لوگ ہیں، ہمارا تو سارے عرب میں نام ہے۔ تو اس پر ان کو اس تکبر میں وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور اپنی اس بڑائی کو چھوڑنے کے لیے وہ اسلام میں نہیں آ رہے تھے کہ وہ تو پھر سب کے برابر ہو جاتے۔ اسلام میں تو ایک غریب فقیر غلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برابر بٹھاتے ہیں، اور اس کا بھی وہی درجہ ہے جو کہ ایک امیر ترین آدمی کا ہے، اور یہ چیز ان کو کسی طرح گوارا نہ تھی کہ اپنی سرداری کو چھوڑ دے، اپنے بڑے پن کو چھوڑ دے۔ تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، یہ موقع تم کو اگر اللہ نے دیا ہے، تمہیں یہ بڑا پن دیا ہے، تمہیں کعبہ کا متولی بنا کر یہ عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یہ تو اللہ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو دوسری قوموں سے تبدیل کرتا ہے اور درجات کو شفٹ کرتا ہے۔ آج کوئی بڑے مقام پہ ہے تو کل وہ دوسرا کوئی اس مقام پر آ جاتا ہے، تو آج تم اس کعبہ کے متولی ہو، کل مسلمان اس کا ان کو حق دیا جائے گا اور وہ کعبہ کے حقدار ہوں گے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ درجات بلند کرتا ہے، اور اس میں صرف انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ نے جو دیا اس میں انسانوں نے کس طرح سے اس کو استعمال کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ سزا دیں گے جس نے اپنے بڑے درجات کے غلط استعمال کیا، تکبر کیا اور اللہ کی اطاعت کو قبول نہ کیا۔ لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جہاں سزا کی وارننگ آتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کی بھی خبر دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ سورہ رعد میں ہے اللہ کی سزا بھی سخت ہے اور اس کی مغفرت بھی عام ہے۔ تو مغفرت جو ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ جو کہ سیدھے راستے پر چلے اور چلنے کی کوشش کرتا رہے مگر پھر بھی مسٹیکس ہو جائے۔ جب مسٹیک سے انسان کی غلطی ہوتی ہے وہ معافی، اس پر معافی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے مسٹیکس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انسان معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ہاں بعض اوقات انسان اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے تو پھر اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن سزا ان کے لیے جو کہ پرواہ نہیں کرتے، غفلت میں پڑے ہوئے، اپنے تکبر میں ہے، حق کو جھٹلا رہے، تو پھر اللہ بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا لیسن پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ الانعام میں بہت زیادہ فائدے تھے ہمارے سمجھنے کے لیے، اور اس کا بہت، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو اس میں جو مشرکین کے عقائد کی تردید کی ہے، ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اسلام میں آج کتنے غلط عقائد آ گئے ہیں، کتنے فرقے بن گئے ہیں، اور توحید کا ہمیں جو لیسن دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے والا بنائے۔